روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اندر سے کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ناظرین، حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی جگہ ہے جہاں جبریل امین بھی مؤدب ہو کے آتے تھے۔ اسی جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام تر حیات بسر کی۔ یہیں آپ اپنے خالق حقیقی سے ملے اور یہیں آپ آج بھی موجود ہیں۔ یہی وہ درگاہ ہے جہاں بڑے بڑوں کی سانسیں گم ہو جاتی ہیں۔ یہ ادب گاہ ہے، کوئی اور کائنات میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تمام انبیاء کے سردار کا جسد اطہر، جسد منور اپنی اصلی اور صحیح حالت میں موجود ہے۔ ایک صحیح حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر آج بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی اصلی تر و تازہ حالت میں موجود ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو مٹی نقصان نہیں پہنچاتی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کیا ہے، اور سعودی حکومت نے وہ کون سی تصاویر جاری کی ہیں جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی تصویر ہے، اور وہ کون سی اہم شخصیات ہیں جن کو یہ سعادت ملی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور تک گئے۔ اس جگہ کو مسجد نبوی میں کیوں شامل کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ کی دلچسپ تاریخ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان قیمتی معلومات کو مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کی خواہش نہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر لے، مگر دنیا کے صرف چند ہی ایسے افراد ہیں جن کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو سکی۔ ان میں پاکستان کے سابق صدر جنرل ضیاء الحق بھی شامل ہیں، جن کو ایک ہی دن میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 مرتبہ داخلے کی اجازت ملی۔ ایسا ہی ایک شخص اور بھی ہے جنہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ 12 ربیع الاول کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلے کی اجازت ملی۔ یہ کوئی اور نہیں، چیچنیا کے صدر ہیں۔ وہ جیسے ہی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ ہچکیاں تو جالیوں کے سامنے ہی بند چکی تھیں۔ چیچنیا کے صدر محراب فاطمہ کے سامنے پہنچے تو بے اختیار رب تعالیٰ کے حضور محراب میں سجدہ ریز ہو گئے۔ قبر مبارک کے درمیان حائل سبز پردے کو تھام کر رمضان قدیروف نے درود و سلام کا ورد کیا۔ تاریخ میں پہلی بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان قدیروف کے وہاں داخلے کے موقع پر اندر کی عکس بندی کی گئی، اور یہ تصاویر اور عکس بندی میڈیا کو فراہم کی گئیں۔ سعودی حکومت نے اسے آفیشلی میڈیا چینلز پر بھی ریلیز کیا، اور یہ تصاویر خاصی وائرل بھی رہیں۔ رمضان قدیروف وہ پہلے شخص ہیں جنہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلے کی اجازت 12 ربیع الاول کو دی گئی۔ تاہم دنیا میں 2 ایسے اور لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے سبز پردے کے پیچھے موجود کئی دیواروں کے بعد موجود قبر اطہر کی زیارت کی ہے۔ ان میں سے ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کا غلام تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق سن 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غلام کو یہ سعادت حاصل ہوئی، جبکہ 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ سمودی کے بیان کے مطابق وہ خود قبر مبارک تک پہنچے اور شرف زیارت حاصل کیا۔ دوستو، یہاں آپ کے علم میں یہ بات لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں جو سبز پردے قبر مبارک کے آگے حائل ہیں، اس کے پیچھے مزید 4 دیواریں ہیں اور پھر ایک دیوار موجود ہے، یعنی 5 دیواریں ہیں جن میں کوئی دروازہ نہیں، اور اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اپنے 2 صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور کے ہمراہ موجود ہے۔ 5.5 صدیوں سے کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبور مبارکہ کے گرد ایک 4 دیواری موجود ہے، جس سے متصل ایک اور دیوار موجود ہے جو کہ 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔
یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروائی اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواری والی فصیل ہے اور اس 5 دیواروں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے، اور یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں اور کسی بھی شخص کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے زیارت کرنے والے اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح درود و سلام پیش کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں، ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری اور چوتھی وہ دیوار جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا، سوائے 2 مواقعوں کے جن کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال میں ہے۔ ہال میں جانے کا دروازہ مشرق کی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے، اور اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی محراب ہے، اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی جسے صریح کہا جاتا ہے۔ ہال میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1400 ہجری میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا تھا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر اور مشرق و مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 11 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے پر ان کی تعمیر نو کرنی پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں دیواروں کی تعمیر کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئیں۔ اب میری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا، مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا، خوشبوؤں کی ایسی لپٹ آئی جو پھر زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں خلفاء کے حضور ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربی شکل کا تھا، اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میری پوری توجہ تینوں قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں تقریباً سطح زمین کے برابر تھیں۔ تینوں سطح زمین کے برابر ہونے کی وجہ سے ایک جگہ ذرا سا ابھار نظر آتا تھا۔ یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سے مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں جس کے دوران کوئی انسان ان بند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ الصمودی نے حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ حجرے کی چھت ختم کر کے اس کی جگہ لکڑی کی ٹیک کی چھت نصب کی گئی جو حجرے پر لگی جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا ہے جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ یہ تمام معلومات معروف کتاب وفا الوفا باغ پائے دار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤلف الصمودی نے اپنی تصنیف میں درج کی ہیں۔ مسجد نبوی، حجرہ شریف اور قبر مبارک کے حوالے سے یہ کتاب مستند حوالہ سمجھی جاتی ہے، یہاں تک کہ ویکیپیڈیا میں روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق درج تمام تفصیلات بھی اس سے اخذ شدہ ہیں۔ علامہ الصمودی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ 881 ہجری اور 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا۔
جہاں تک چیچن صدر رمضان قدیروف کو لے جایا گیا وہاں سے آگے مزید 4 دیواریں اور ہیں، اس لیے کسی بھی شخص کا جانا اور پہنچنا کوئی عام بات نہیں ہوگی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے، تاہم اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ کسی بھی چیز کی سب سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی کئی چیزیں جیسے کہ تلوار اور قبر مبارک کی تصویر وغیرہ کو ہم لوگ تصدیق کے بغیر ہی مان لیتے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے، جبکہ اس طرح کی چیزوں کو اہمیت دینے کے بجائے اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ اہمیت دیں اور آپ کے احکامات و تعلیمات پر عمل کریں تو اس سے نہ صرف ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہوگا بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات ہماری اخروی زندگی کے سفر میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ ناظرین، روضہ رسول یا مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور اسے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ مسجد الحرام کے بعد روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول یکم ہجری کو ہوا۔ مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مساجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت کھجور کی چھال اور لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد سے ملحقہ کمرے بھی بنائے گئے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور بعض اصحاب رضی اللہ عنہم کے لیے مخصوص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن مدینہ تشریف لائے تھے، آپ کی آمد کی وجہ سے اس دن مدینے کا گوشہ گوشہ روشن ہو گیا تھا۔ حضور کی اونٹنی بنو نجار کے محلے میں پہنچی تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ سب کی زبان پر اب ایک ہی سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس گھر میں تشریف فرما ہوں گے۔ سب کی خواہش یہ تھی کہ یہ فخر اور عزت اسی کے حصے میں آئے۔ بعض لوگ جوش محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی باگوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے۔ یہ حالت دیکھ کر رسول خدا نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ اس وقت معمور ہے، یعنی جہاں خدا کا منشا ہوگا یہ وہیں بیٹھ جائے گی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں، چنانچہ اونٹنی آگے بڑھتی رہی اور تھوڑی دور جا کر اس جگہ بیٹھ گئی جہاں بعد میں مسجد نبوی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرات تعمیر ہوئے۔ یہاں بیٹھنے کے بعد اونٹنی دوبارہ اٹھ گئی مگر چند قدم چلنے کے بعد پھر لوٹ آئی اور اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ھذا انشاءاللہ المنزل، بخاری کتاب الحجرات، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی منشا میں یہی ہماری قیام گاہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اپنے لوگوں میں سے یہاں قریب ترین گھر کس کا ہے؟ اس پر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گھر ہے اور یہ میرا دروازہ ہے، تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اور ہمارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ تیار کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً اپنے مکان کو ٹھیک کر کے آ گئے، چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جس جگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ 2 مسلمان بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھیں، جو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں رہتے تھے۔ روایت کے مطابق یہ دونوں بچے یتیم تھے۔ جب ان 2 یتیموں کو مسجد کی تعمیر کی اطلاع ہوئی تو ان دونوں نے یہ جگہ ہدیے کے طور پر دینا چاہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خواہش کے باوجود اسے ہدیہ لینا پسند نہیں کیا بلکہ اس کی پوری قیمت عطا فرمائی۔ ظاہر ہے ان یتیموں کی اگر یہ زمین ہدیہ ہو جاتی تو یہ بلا قیمت ہوتی اور ان کے لیے کسی نہ کسی طرح یہ خسارہ ہوتا، کیونکہ ایک یتیم کے لیے جائیداد بہت بڑا مالی سہارا ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول رحمت نے ان کی زمین مسجد نبوی کے لیے منظور فرما کر ان کا دل رکھا اور قیمت دے کر ان کو مالی سہارا فراہم کیا اور کسی طرح کا خسارہ نہ ہونے دیا۔ یتیموں کی دلجوئی اور ان کے ساتھ رحمت کی یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ناظرین، یہ ایک ناہموار جگہ تھی جس کے ایک حصے میں کہیں کہیں کھجوروں کے درخت تھے اور باقی حصے میں کچھ کھنڈرات تھے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اور اپنے حجرات کی تعمیر کے لیے اس جگہ کو پسند فرمایا اور 10 دینار میں یہ زمین خرید لی۔ چنانچہ درختوں کو کاٹ کر اور جگہ کو ہموار کر کے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، صحابہ نے، معماروں اور مزدوروں نے کام کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی خود بھی تعمیر کے کام میں شرکت فرماتے۔ مسجد کی عمارت پتھروں کی سلوں اور اینٹوں کی تھی، جبکہ چھت کھجور کے تنوں اور شاخوں کو ڈال کر بنائی گئی۔ مسجد کا فرش کچا تھا اور زیادہ بارش کے وقت چھت ٹپکنے لگ جاتی تھی۔ بعد میں کنکریوں کا فرش بنایا گیا، پتھر کو گارے کے ساتھ چن دیا گیا، کھجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے دارالاقامہ تھا جو دور دراز سے آتے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پتھر اور اینٹیں اٹھائیں اور تعمیر میں حصہ لیا۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے، جن میں رحمت کا دروازہ اور اسے عاتقہ کا دروازہ مغرب کی طرف، عثمان کا دروازہ کہا جاتا ہے، جبریل کا دروازہ کہا جاتا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے تھے، مشرق کی طرف اور پیچھے جنوب کی طرف ایک دروازہ بنایا اور مسجد قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا۔ ایک دروازہ بند کر دیا گیا اور دوسرا کھولا گیا جس کا رخ شمالی طرف تھا۔ پہلے مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن تحویل کعبہ کے وقت رخ تبدیل کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسجد نبوی کی بنیاد 1050 مربع میٹر جگہ سے رکھی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی توسیع کی جا چکی ہے۔ 1050 مربع میٹر سے شروع ہونے والی مسجد نبوی میں قیام کے بعد سے اب تک 300 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی توسیع کے عمل کے دوران روضہ رسول مسجد نبوی کے اندر آ گیا، ورنہ شروع میں یہ مسجد سے باہر تھا۔ مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر ہونے والی یہ دوسری مسجد نبوی ہے۔ اس مسجد میں وہ مقام بھی ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے منبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے، اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اس علاقے میں اسلام کے ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں، جیسا کہ روضہ رسول جہاں جناب شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی دفن ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر بیویوں کے مکانات گزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسعت کے نتیجے میں اب اس کے اندر آ گئے ہیں۔ 1441 برس قبل یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے متصل جگہ پر 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی، اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہی۔ 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سعودی فرما روا شاہ عبدالعزیز کے دور میں اس کو وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا، جو اب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر برس کروڑوں عقیدت مندوں کی منزل بننے والی اس مسجد میں ایک وقت میں 18 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ ناظرین، مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی مسجد میں سے ایک ہے اور اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جبکہ بیت المقدس میں مسجد اقصی اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ تاریخ میں مسجد نبوی میں کئی بار توسیع کی گئی، جن میں خلفائے راشدین، خلافت امویہ، خلافت عباسیہ، سلطنت عثمانیہ اور آخرکار سعودی ریاست کے دور میں بھی توسیع ہوئیں۔ سعودی دور میں اس کی سب سے بڑی توسیع 1994 میں ہوئی تھی۔ مسجد نبوی جزیرہ نما عرب میں پہلی جگہ ہے جسے 1909 میں برقی چراغوں کے استعمال سے روشن کیا گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے 91 ہجری میں توسیع کے بعد حجرہ نبوی کو مسجد میں شامل کیا گیا، جو اس وقت پیغمبر کے حجرے کے نام سے جانا جاتا ہے، جو مسجد کے جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تھا، اور اس پر گنبد خضرا بنایا گیا تھا۔ یہ مسجد نبوی کی سب سے نمایاں نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مسجد نبوی نے سیاسی اور سماجی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔
क्योंकि ये एक समाजी मरकज़, अदालत और मजहबी दरसगाह के तौर पर काम करती थी। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा के मरकज़ में वाक़ है, जिसके इर्द गिर्द बहुत से होटल और पुराने बाज़ार हैं। जो लोग यहाँ हज या उम्रा करने आते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की भी ज़ियारत करते हैं। नाज़रीन, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने इसकी तामीर का किस्सा अनस बिन मालिक से एक तवील हदीस में बयान किया है, जिसमें वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। बनु नज्जार की एक जमात आई और वो आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बनु नज्जार, मुझे अपनी इस दीवार का दर्जा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वही था जो मैं तुमसे कहता हूँ। वहाँ मुशरिकीन की कब्रें थीं, उसमें खंडर थे और उसमें खजूर के दरख्त थे। दरवाजे के दोनों तरफ पत्थर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने इस पत्थर को हरकत दी जब वो कांप रहे थे, और रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनके साथ ये कह रहे थे, ऐ खुदा, आखिरत की भलाई के सिवा कोई भलाई नहीं, बस अंसार और मुहाजिरीन को फतह अता फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर और आराइश से इनकार कर दिया था। जैसे कि इबादा बिन सामत ने बयान किया है कि अंसार ने रकम जमा की और उसे नबी अलैहिस्सलाम के पास ले आए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, इस मस्जिद को बनाएं और इसको संवारें, क्योंकि हम कब तक इस दरख्त के नीचे नमाज पढ़ेंगे। उसने कहा, मुझे अपने भाई मूसा अलैहिस्सलाम के दरख्त की ख्वाहिश नहीं है। 7 हिजरी मुताबिक 628 हिजरी में मुहर्रम के महीने में जंग खैबर के बाद और मदीना में मुसलमानों की तादाद में हिजरत के नतीजे में इजाफा होने की वजह से मस्जिद नबवी नमाजों से खचाखच भर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका रकबा बढ़ाने का फैसला किया तो इसकी चौड़ाई में 20 मीटर और लंबाई में 15 मीटर इजाफा हुआ तो इसका रकबा 2500 मीटर मुरब्बा हो गया, और ये ज़मीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने खरीदी थी। मस्जिद नबवी की जुनूबी तरफ से अपनी सरहद पर कायम मस्जिद जुनूब की तरफ से अपनी सरहद पर कायम रही और शुमाली तरफ से इसकी सरहद इस शानदार छत वाली इमारत के साथ ख़त्म होने तक थी, और मगरिब की जानिब से इसकी सरहद मिंबर का 5वां सिलेंडर था जिस पर लिखा था मस्जिद नबवी की सरहद, और उसकी छत की ऊंचाई तकरीबन 3.5 मीटर थी। कई मुस्लिम हुक्मरानों ने इसमें तौसी और तज़ीन व आराइश का काम किया। गुंबद खिजरा को मस्जिद नबवी में इम्तियाजी खुसूसियत हासिल है, जिसके नीचे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक के रोज़ा मुबारक हैं। ये मकाम दरअसल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा का हुजरा मुबारक था। रियासत मदीना में मस्जिद नबवी की हैसियत मुसलमानों के लिए इबादतगाह, कम्युनिटी सेंटर, अदालत और मदरसे की थी। मस्जिद के दरमियान में इमारत का अहम तरीन हिस्सा मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार वाक़ है, जहाँ हर वक्त ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद रहती है। मुसलमानों का अक़ीदा है कि यहाँ मांगी जाने वाली हर दुआ मकबूल होती है। खुसूसन हज के मौके पर रश के बायस इस मकाम पर दाखिला इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसी मकाम पर मिंबर रसूल भी है। संग मरमर का बना हालिया मिंबर उस्मानी सलातीन का तैयार करता है। सऊदी अरब के क़याम के बाद मस्जिद नबवी में कई मरतबा तौसी हुई, लेकिन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में मस्जिद की तौसी का अजीम तरीन मनसूबा तश्कील दिया गया, जिसके तहत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के तमाम शहर मदीना को मस्जिद का हिस्सा बना दिया गया। इस अजीम तौसी मंसूबे के नतीजे में मस्जिद तामीरात का अजीम शाहकार बन गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी और हुजरों का नमूना और उस दिन क़िबला यरूशलेम की तरफ 17 हिजरी में और इस्लामी फतूहात और इस्लामी रियासत की तौसी के नतीजे में मुसलमानों की बड़ी तादाद की वजह से खलीफा उमर बिन ख़त्ताब ने मस्जिद नबवी की तौसी की, और ये मस्जिद नबवी की पहली तौसी थी। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसकी तामीर और तौसी से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद के रकबे में कोई इजाफा नहीं किया। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत संभाली तो उन्होंने कहा, मैं मस्जिद में मज़ीद इजाफा करना चाहता हूँ। अगर मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते ना सुना होता मस्जिद को बढ़ाया जाए तो मैं इसमें कुछ इजाफा ना करता। उमर बिन ख़त्ताब ने मस्जिद की तौसी के लिए इर्द गिर्द मकानात ख़रीदना शुरू कर दिए, सिवाय उन मकानात के जो उम्महातुल मोमिनीन के पास थे, और मस्जिद के क़िबले की तरफ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर को भी शामिल करना था, जिसे बाद में हज़रत अब्बास ने मस्जिद नबवी की तौसी के लिए अतिया कर दिया था। दौर नबवी और उस्मानी दौर के दरमियान
درمیانی برآمدہ جو تقریباً 5 میٹر لمبا تھا، شمال کی جانب سے 15 میٹر اور مغرب کی جانب سے 10 میٹر بڑھ گیا اور مشرق کی جانب سے نہیں بڑھا۔ شمال سے جنوب تک مسجد کی لمبائی 70 میٹر اور چوڑائی 60 میٹر اور اس کی چھت کی اونچائی تقریباً 5.5 میٹر تھی۔ حضرت عمر نے اس کے لیے 6 دروازے بنائے تھے، پرانے 3 جو مغربی دیوار کے شروع میں امن کا دروازہ اور مشرقی دیوار میں عورتوں کا دروازہ، اور شمالی دیوار میں ایک دروازہ کھولا۔ عمر کے دور میں کنکریاں، چھوٹے پتھروں کو جو عقیق سے بنے تھے مسجد نبوی میں پھیلائی گئیں۔ عمر کی توسیع کے لیے ابو بکر کے گھر کو مسجد میں شامل کرنے کی ضرورت تھی جو مغربی جانب مسجد سے متصل تھی۔ عمر بن خطاب نے مسجد کے باہر البطحہ کے نام سے ایک جگہ بنائی اور آپ نے فرمایا جو کوئی مسجد کے باہر آواز بلند کرے گا یا شعر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے نکل جائے۔ البطحہ کو مشرقی جانب پچھلے حصے میں بنایا گیا۔ مسجد نبوی میں عمر بن خطاب کی توسیع کے بعد حضرت عثمان کے دور میں نمازی اور زائرین کے لیے جگہ کم پڑ گئی، لہٰذا خلیفہ راشد عثمان بن عفان نے 29 ہجری 649 میں ربیع الاول کے مہینے میں مسجد نبوی کی توسیع کی۔ توسیع کا کام محرم کے پہلے مہینے میں 30 ہجری میں شروع ہوا اور یہ 10 ماہ میں مکمل ہوا۔ مسجد نبوی جنوبی جانب 5 میٹر اور مغربی جانب اس میں مزید 5 میٹر کا اضافہ کیا گیا۔ ممبر اور شمالی جانب بھی 5 میٹر کا اضافہ کیا گیا۔ حضرت عثمان نے کندہ شدہ پتھروں اور پلاسٹر سے مسجد نبوی کے ستون بنائے اور مسجد کی چھت کو ساگوان کی لکڑی سے ڈھانپ دیا۔ مسجد کے ایک حصے میں اینٹوں کا ایک کمرہ بھی بنایا گیا جس میں لوگ عمر بن خطاب کے خوف سے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیراتی کام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود شامل رہے اور اس کی خود نگرانی کی۔ ناظرین، مسجد نبوی کا نظام اسی طرح چلتا رہا جیسے اسے خلیفہ عثمان بن عفان نے بنایا تھا۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابو سفیان اور ان کے بیٹے یزید بن معاویہ اور مروان بن حکم اور ان کے بیٹے عبد المالک بن مروان نے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا، اور جب ولید بن عبد المالک نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ اور مکہ کا گورنر بنایا تو ولید بن عبد المالک نے عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک قاصد بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کے چاروں اطراف کی توسیع کی جائے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز نے امہات المومنین کے کمرے اور مسجد کے آس پاس کے دوسرے مکانات خرید لیے، جیسے جنوبی جانب حفصہ بنت عمر کا گھر اور 3 منزلیں جو عبد الرحمن بن عوف کی تھیں۔ 88 ہجری بمطابق 707 عیسوی میں ربیع الاول کے مہینے میں تعمیرات کا آغاز کیا اور 710 عیسوی بمطابق 91 ہجری میں مکمل کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی تعمیر کے تمام مراحل کی نگرانی خود کی اور وہ امہات المومنین کے کمروں میں داخل ہوئے جو مسجد کے مشرقی اور شمالی جانب واقع ہیں، اور اس سے پہلے لوگ مسجد کی تنگی کی وجہ سے ان کمروں میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے داخل ہوتے تھے، اور اس کے مستول کندہ پتھروں سے بنے ہوئے تھے اور یہ لوہے اور سیسے کے ستونوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس توسیع میں پہلی بار مسجد کے مینار متعارف کرائے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے مسجد کے چاروں کونوں پر تقریباً 30 میٹر اونچے اور 4 میٹر چوڑے 4 مینار بنوائے تھے، جن میں سے ایک سلیمان عبد المالک کے دور میں منہدم ہو گیا تھا۔ اسی طرح پہلی بار مسجد میں محراب بھی بنایا گیا اور مسجد کی دیواروں کو سنگ مرمر اور سونے کی پچکاری سے سجایا گیا، اور چھت کی گولائی، دروازوں کی چوکھٹیں، مشرقی جانب توسیع اور مسجد کی 2 چھتوں کی تعمیر اور مسجد کے لیے 20 نئے دروازے کھولنا، جن میں 8 دروازے مشرقی جانب، 8 دروازے مغربی جانب اور شمال کی طرف 4 دروازے شامل تھے۔ ناظرین، خلافت عباسیہ کے دور میں ابو جعفر المنصور نے مسجد نبوی کی توسیع کا منصوبہ بنایا، لیکن مسجد میں کچھ اضافہ کیے بغیر ہی وفات پا گئے۔ پھر اس کے بعد المہدی باللہ نے 160 ہجری میں حج کے دوران مدینہ منورہ کا دورہ کیا اور اس میں اضافے کا حکم دیا تو اس نے شمالی جانب سے 30 میٹر بڑھا دیا۔ اس نے قبلے کی جانب اور مشرق و مغرب میں کچھ اضافہ نہ کیا۔ تعمیراتی کام 161 ہجری بمطابق 778 عیسوی کو شروع ہوا اور 4 سال تک جاری رہا، اور یہ 782 عیسوی بمطابق 165 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلفاء نے مسجد نبوی کی دیکھ بھال جاری رکھی اور انہوں نے اس کی تزئین و آرائش کی، لیکن 654 ہجری میں مسجد نبوی میں پہلی بار آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا اور اس آگ نے مسجد کو جلا ڈالا۔ 654 ہجری میں رمضان المبارک کے پہلے جمعے کی رات کو مسجد نبوی میں پہلی بار آگ اس وقت لگی جب مسجد کا ایک خادم مسجد کے میناروں کے لیے چراغ نکالنے کے لیے شمال مغربی جانب کے گودام میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے پاس موجود چراغ کو بجھائے بغیر گودام میں چھوڑ دیا۔ جب گودام کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو مدینے کے لوگ جمع ہو گئے
اور اسے بجھانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن اسے بجھانے میں ناکام رہے۔ آگ نے مسجد کی تمام چھت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور مسجد نبوی میں موجود ہر چیز کو تباہ کر دیا، جس میں ممبر، دروازے، الماریاں، کھڑکیاں، کتابیں اور کمرے کی چادریں، جس پر 11 پردے تھے۔ کمروں کی چھتیں بھی گر گئیں۔ اس واقعے کے بعد عباسی خلیفہ المتعصم باللہ نے 655 ہجری بمطابق 1257 عیسوی میں مسجد نبوی کی تعمیر نو کا حکم دیا، اور جب تعمیر کا کام شروع ہوا تو کمرے میں موجود قبروں پر چھتوں سے جو گرا تھا اسے ہٹانے کا ارادہ کیا، لیکن مزدوروں نے ایسا کرنے کی ہمت نہ کی اور وہ خلیفہ المستعصم باللہ کے جواب کا انتظار کرتے رہے، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہ آیا، کیونکہ بغداد پر تاتاریوں نے حملہ کر دیا تھا۔ انہوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ 656 ہجری میں تاتاریوں کے ہاتھوں خلیفہ المستعصم باللہ کے قتل کے بعد عباسی خلافت کے خاتمے کے بعد مدینہ کی دیکھ بھال کا معاملہ مصر کی ریاست مملوک کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ مصر کے بادشاہ المنصور نور الدین علی بن ایبک نے اور یمن کے بادشاہ المظفر یوسف بن عمر بن علی بن رسول کی مدد سے تعمیر نو کا عمل مکمل کیا۔ 657 ہجری میں مصر کے بادشاہ المنصور نور الدین کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ سیف الدین قطر نے اقتدار سنبھالا، تو اس نے اسی سال مسجد نبوی میں کام شروع کروایا، لیکن اسے جلد ہی قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد مصر کی حکومت بیبرس نے سنبھالی۔ اس نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے لکڑی، لوہا، سیسا اور 53 کاریگر شہزادہ جمال الدین محمد الصالحی کی زیر نگرانی بھیجے۔ بیبرس نے انہیں مشینری اور اخراجات کے سامان فراہم کرنا شروع کیے اور مسجد کا کام مکمل کروایا۔ 678 ہجری میں ناصر محمد بن قلاون کے دور میں جب ایک لکڑی کا گنبد بعد میں گنبد خضرا کے نام سے جانا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے اوپر بنایا گیا، جو مربع شکل کا تھا۔ گنبد کے نیچے اور اوپری حصے کے ستونوں پر لکڑی کھڑی کی گئی تھی۔ اس کے بعد 705 ہجری یا 706 ہجری میں سلطان محمد بن قولون نے مشرقی چھت اور مغربی چھت یعنی مسجد کے صحن کے دائیں اور بائیں ایک کی تجدید کی۔ 729 ہجری میں سلطان محمد بن قولون نے چھت میں 2 پوٹے کو شامل کرنے کا حکم دیا، پھر ان میں نقص پیدا ہو گیا اور الاشرف سیف الدین برسابی نے ذی قد میں 831 ہجری میں ان کی تجدید کی۔ اس کے بعد سیف الدین جقمق کے دور میں چھت اور مسجد کی دیگر چھتوں میں نقص پیدا ہوا اور اس کی مرمت کا کام 853 ہجری میں شہزادہ بردیبک النصر المعمر نے کرائی۔ ناظرین، عثمانی حکمرانوں نے 923 ہجری بمطابق 1517 عیسوی میں مملوک ریاست کے خاتمے کے بعد مسجد نبوی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا، تو انہوں نے اس پر بہت زیادہ توجہ دی۔ ابتدائی دور میں انہوں نے مسجد نبوی کے مملوک فن تعمیر کو محفوظ کیا اور جب بھی ضرورت پیش آئی اس کی مرمت اور بحالی کا کام کیا۔ عثمانی سلطان سلیمان اول نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی مرمت کا کام انجام دیا۔ انہوں نے 946 ہجری میں مسجد کے سبز گنبد اور میناروں کے اوپر مملوک ہلال جو تانبے کا بنا تھا اس کو سونے سے چڑھے ہوئے ہلال میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے گنبد اور منبر پر 1 ہلال اور ہر بتی کے اوپر 5 ہلال لگائے۔ 947 ہجری بمطابق 1540 عیسوی میں شمال مشرقی مینار السنجریہ کو منہدم کر کے سلیمانیہ مینار تعمیر کیا۔ اس کی بنیاد کی گہرائی 8.53 میٹر اور چوڑائی 4.59 میٹر تھی۔ سلطان نے عمارت کے لیے درکار تمام تعمیراتی سامان اونٹوں اور جانوروں پر لے جانے کے ساتھ معماروں اور مجسمہ سازوں کی افرادی قوت بھی بھیجی اور انہیں ضرورت کے مطابق سامان اور دیگر اخراجات فراہم کیے۔ 17 محرم 948 ہجری بمطابق 13 مئی 1541 کو سلطان نے حنفی محراب کی تعمیر نو کی۔ 974 ہجری بمطابق 1566 عیسوی میں مسجد نبوی میں مرمت اور بحالی کا کام شروع ہوا، جس میں سب سے اہم دروازہ رحمت کی پوری مغربی دیوار کی تعمیر نو تھی اور مسجد نبوی کے مغربی جانب کی چھتوں کو چھوٹے گنبدوں سے بدل دیا گیا اور صحن کی گنبدوں کی تعمیر کی گئی۔ سلطان عبد المجید اول کے دور میں مسجد کی سب سے بڑی توسیع کا آغاز 1849 عیسوی بمطابق 1265 ہجری میں شروع کیا گیا اور یہ توسیع 1270 ہجری بمطابق 1860 میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس فن تعمیر کا سلسلہ 13 سال جاری رہا۔ یہ فن تعمیر سب سے بڑی، بہترین اور خوبصورت توسیعات میں سے ایک تھی جو اس سے پہلے مسجد نبوی میں نہیں کی گئی تھیں۔ اس تعمیر میں مسجد کی چھت مکمل طور پر گنبدوں سے ڈھک گئی جو 170 گنبدوں پر مشتمل تھی۔ چھتوں کے اوپر سبز گنبد، پھر عثمانی محراب کا گنبد، پھر باب الاسلام کا گنبد اور باقی گنبد اتنی ہی اونچائی پر ہیں۔ ان میں سے کچھ کی کھڑکیاں شیشے سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ گنبد قدرتی تصاویر،
कुरानी आयात और शायराना तहरीरों से मुज़य्यन है। कुरान की सूरतें और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल-क़ल्बी मस्जिद की दीवारों पर अरबी ख़त सलस में लिखे गए हैं। मस्जिद में सुल्तान अब्दुल हमीद ने कातिबों को कुरान की तालीम देने के लिए और शुमाली जानिब गोदामों को शामिल किया और मशरिक़ में यह मरकज़ी जुनूब मशरक़ी मीनार से तकरीबन 2.6 मीटर बढ़कर बाब जिब्रील तक पहुँच गया और तौसी का रकबा 1293 मुरब्बा मीटर तक पहुँच गया। अब अगर सऊदी रियासत के दौर में मस्जिद नबवी की तौसी की बात की जाए तो सऊदी दौर हुकूमत में 2 बार मस्जिद नबवी की तौसी की गई। पहली सऊदी तौसी 13 रबीउल अव्वल 1372 हिजरी मुताबिक 1952 ईस्वी को शाह अब्दुल अजीज आले सऊद के हुक्म से मस्जिद का काम शुरू हुआ। मस्जिद नबवी के अतराफ से ज़मीनें खरीदी गईं और मकानों और इमारतों को मुनहदिम करके नई तामीर के लिए तैयार किया गया। मस्जिद का कुल रकबा 16,326 मुरब्बा मीटर है, जिसमें 28,000 नमाजियों की गुंजाइश है। तामीर नौ के लिए शहर के करीब पत्थरों का कारखाना कायम किया गया और बाकी मवाद बहरी जहाज़ों के जरिए यम्बी के बंदरगाह और फिर बड़ी गाड़ियों के जरिए शहर तक पहुंचाया जाता था। तामीराती मकासद के लिए बंदरगाह पर उतारे जाने वाले मवाद की मिकदार 30,000 टन से ज़्यादा थी। ये तौसी 1375 हिजरी के अवाइल में मुकम्मल हुई और इस मंसूबे की लागत 50 मिलियन सऊदी रियाल थी। नाजरीन, ये जगह जहाँ पर कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है यकीनन बहुत अहमियत और फजीलत वाली जगह है। बरसों से लाखों मुसलमान मस्जिद नबवी और उसके अहाते में वाक़े रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए निहायत अक़ीदत व एहतराम और ज़ौक़ व शौक़ के साथ मदीने जाते हैं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि वो हमें भी इस मुक़द्दस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन।